السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، قال الله تعالى بلسان موسى عليه الصلاة والسلام ان ارسل معنا بني اسرائیل۔ محترم حضرات، آج میں یوم جمہوریہ کے موقع پر اس قوم ملت کی تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جس کا جنگ آزادی میں بہت بڑا ہاتھ اور اہم رول ہے، جس کا قلب زیور اسلام کے عظمت سے محمود، جس کے چہرے پر عزم استقلال کی کرنیں جلوہ فقر، اور جس کا دل جذب جہاد سے سرشار تھا، اور اس کو مسلم کا قصے پارینا دہرانے جا رہا ہوں، جس کا جنگ آزادی میں اہم کارنامہ اور ناقابل فراموش حصہ ہے، اور جس کو بجا طور پر یہ کہنے کا حق ہے کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دردمندان قوم، جب ہندوستان کی پرامن سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنے شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے تو ہندوستانیوں کی زندگی اجیرن کر دی، ان کا جینا دوبھر کر دیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور ان کو غلام بنایا کہ اچانک حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ایک فتویٰ نے ہندوستانیوں میں آزادی کی ایک لہر دوڑا دی، تحریک حریت کا ایک سور پھونک دیا، لہذا صحیح پہم ہوتی رہی یہاں تک کہ وہ دن آیا جب ہندوستان کے اوپر آزادی کا سورج طلوع ہوا، یہ ملک انگریزوں کے پنجے استبداد سے آزاد ہوا۔ اگر آزاد ہند میں مسلمان عموماً اور علماء اکرام خصوصاً حصہ نہ لیتے، اس کی حریت میں ہاتھ نہ بٹاتے تو ہندوستانیوں کی آزادی کی خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، تحریک بالا کوٹ کا وجود نہ ہوتا، تحریک ریشمی رومال کی بنا نہ پڑتی، تحریک خلافت کا غلغلہ نہ ہوتا، ہندوستان چھوڑو تحریک کا زور شور نہ ہوتا۔ کان کھول کر سن لیجیے کہ مسلمانوں کا ہی کردار ہے کہ انہوں نے ظلم و جور اور جبر و تشدد کے خلاف عالمی بغاوت بلند کیا، انسانیت کو صحیح راستے پر چلنے کا شعور عطا کیا، سیروں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان و بلندی پیدا کی، کبوتر کے طرح نازک میں شاہ کا جگر پیدا کیا۔